نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی احسانات کیے اور ہارون علیہ السلام پر، اور ان دونوں کو اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی اور اللہ نے ان کی مدد کی اور اللہ نے ان کو غلبہ دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور 3 سال کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی انتقال فرمایا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اللہ فرما رہے کہ ہم نے دی ان دونوں کو واضح کتاب۔ قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ جو تفصیل احکامات تھے وہ تورات کے اندر تھے، تو اللہ جل جلالہ نے جب فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی قانون، کوئی دستور۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پر گئے اور 40 دن وہاں چلہ گزارنے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، جس میں تفصیل کے ساتھ احکامات کو اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کے رہبری اور رہنمائی کی صراط مستقیم پر، کہ اللہ نے افعال میں، اقوال میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے استقامت عطا کی، اور ہر معاملے کے اندر اللہ نے دونوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی لوازمات میں سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ پاک براہ راست تربیت بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، کہ ان کے تذکرے باقی رہیں گے اور لوگ ہمیشہ ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ آج بھی کروڑوں کی نہیں اربوں کی تعداد میں مسلمان جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ہارون علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ساتھ علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، کہ اللہ جل جلالہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی انسان نیکوکار ہو، محسن ہو، اور محسن کی تعریف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صفت احسان یہ ہے کہ انسان کو یہ استحضار نصیب ہو جائے ہر آن ہر گھڑی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو
تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ صرف نماز میں نہیں، ذکر تلاوت میں نہیں، بلکہ گھر میں، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، کاروبار میں، لین دین میں، ہر آن ہر گھڑی انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں اللہ جل جلالہ سن رہا ہے، اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ بھی اللہ جل جلالہ کے علم میں ہے۔ تو جب یہ استحضار انسان کو نصیب ہو جائے، یہ صفت احسان ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ جو بدلہ، جو انعام، اور جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رہبری کی، رہنمائی کی، تربیت کی، ان کو استقامت نصیب فرمایا، فرمایا کہ قیامت تک جو صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ جل جلالہ ان کو ایسا ہی بدلہ دے گا جو بدلہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے۔ انہما من عبادنا المؤمنین، اور تحقیق وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، یعنی کامل ایماندار بندوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اور اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی صفت ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں جہاں اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا، قرآن کے نزول پر، معراج کے موقع پر، تو اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبد کو بیان کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جہاں قرآن کا تذکرہ ہے، اگر تم شک میں ہو اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی۔ معراج کا واقعہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو۔ تو اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہمارے ایماندار اور کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومہ، اور جب الیاس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، تم بعل بت کو پکارتے ہو۔ بعل ایک نیک انسان گزرا تھا، اور شیطان نے آ کر لوگوں سے کہا کہ تم اپنے بڑے کی تصویر بنا دو، جب ان کو دیکھو گے تمہیں خدا یاد آئے گا۔ اس طرح یعوس، یعوق، نصر، یہ بھی نیک اور تقوادار پرہیزگار اللہ کے نیک بندے گزرے تھے، لیکن مرنے کے بعد شیطان نے آ کر لوگوں سے کہا کہ ان کی تصویریں بنا دو، مورتیاں بنا دو، اور تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ تو انہوں نے بنوا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، ایک نسل کے مرنے کے بعد، اگلی نسل کو شیطان نے آ کر تختی پڑھائی کہ تمہارے بڑے تو ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح بعل نام کی بت کی عبادت لوگوں نے شروع کی۔ تو الیاس علیہ السلام نے اپنے قوم کو بعل بت کی عبادت سے روکا، فرمایا کہ تم اس بت کو پکارتے ہو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والی۔ ایک ہی عدم سے وجود دینا، یہ تو اللہ جل جلالہ کی صفت ہے۔ اور دوسرے صنعت کاری اور اندازہ، تو فرمایا کہ تمام صنعت بنانے والوں میں سب سے بہتر بنانے والے اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبائکم الاولین، اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب بھی اللہ جل جلالہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کر لو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن قوم نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور وہ آنے والے عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ جل جلالہ کی برگزیدہ اور اللہ جل جلالہ کے چنے ہوئے بندے تھے،
وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ہم نے ان کے تذکرے کو باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی الیاسین، اور سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہماری اور پوری امت مسلمہ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں اور امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کو اپنا تعلق اور تقرب نصیب فرما، اپنی ذات عالیہ کا یقین نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین حاجی یوسف صاحب کی اہلیہ اور حاضرین میں سے جن کا زیر قارب وفات پا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، آخرت کی منازل کو آسان فرما۔ الہ العالمین قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن اور سنت ایمان اور یقین کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم